بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين۔ اے رسول کہہ دیجئے میں تم لوگوں سے اس بات کا، یہ جو تمہیں میں بتا رہا ہوں، اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا، اور نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ میں تو سیدھی سیدھی بات جو ہے صاف صاف تمہیں بتا رہا ہوں، گھما پھرا کے باتیں نہیں کرتا، نمک مرچیں نہیں لگاتا، میں مثالیں نہیں لگاتا باتوں میں۔ مجھے جو خدا نے حکم دیا تمہیں صاف صاف بتا رہا ہوں۔ وما انا من المتکلفین، میں تکلف عربی میں کسے کہتے ہیں؟ جس میں بناوٹ ہو۔ یہ جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا کہ تکلف نہ کریں، یعنی آپ نارمل رہیں، جو میرے لیے آپ ایکسٹرا اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالیں۔ اللہ کا نبی کیا فرما رہا ہے؟ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں، متکلف نہیں ہوں۔ اس دین کے معاملے میں بالکل صاف صاف جو بات ہے وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ اور ایک حدیث بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ابھی پڑھ رہا تھا میں اس کی تفسیر پڑھتے ہوئے، کہ رسول اللہ نے فرمایا تکلف والوں کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ ایک، منہ پہ خوشامد کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں مثلا کہ مولانا صاحب قبلہ، ہاتھ چومے ان کے اور بڑا ماتھے کا مثلا یہ کیا وہ کیا، اور مولانا صاحب ادھر نکلے پیچھے کہتے ہیں یار اس بندے نے ناک میں دم کیا ہوا۔ تو مولانا صاحب نہیں ہو، کوئی ہو جائے، جس کی یہ عادت ہے کہ وہ بندے کے منہ پہ بڑا میٹھا ہو جاتا ہے اور پیچھے اس کے گلے کرتا ہے، وہ منافق میں یہ ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ 3 نشانیاں ہیں متکلف کی، یعنی جو تکلف کرنے والے کا، رسول پاک نے فرمایا میں ان میں سے نہیں ہوں۔ ایک، منہ پہ خوشامد کرے گا، تعریفیں کرے گا، اور بیک پر، پشت پر برا بھلا کہے گا، برائیاں کرے گا، اور جب کسی کو مصیبت میں دیکھے گا اس کو سخت سخت باتیں سنائے گا۔ اب مزہ آیا؟ بجائے یہ کہ ایک مومن دوسرے مومن کو جب تکلیف میں دیکھتا ہے اس کو تسلی دیتا ہے، دلاسا دیتا ہے، ہیلپ کر سکے ہیلپ کرتا ہے، کسی سے کروا سکے ہیلپ کرواتا ہے، ٹھیک ہے، دیکھے گا مزہ آ رہا ہے، اس قسم کی باتیں کرے گا۔ یعنی دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کے مزہ آئے گا، نعمت دیکھے گا تو حسد کرے گا، تکلیف میں دیکھ کے مزہ آئے گا۔ اب جس کی صفات یہ ہو، نعرے مارتا پھرے، نعرے مارنا دین نہیں۔ ہاں، جن کے نعرے مارے جا رہے ہیں وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں اس کو دل میں اتارے، اپنے نفس کی خواہش پر اپنے مولا کی خواہش کو ترجیح دے، اس کے بعد نعرہ مارے تو پھر بنتا ہے نعرہ مارے، ورنہ اللہ کی کتاب بھی کہے گی اور اہل بیت بھی کہیں گے وہ کیوں کہتا ہے جو کرتا نہیں۔ کہہ دیجئے میں تم لوگوں سے اس بات کا، یعنی یہ جو تمہیں بتا رہا ہوں، اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، اور نہ ہی میں تکلف یعنی بناوٹ کرنے والوں میں سے۔ کیوں نہیں ہوں بناوٹ کرنے والوں میں سے؟ فرمایا یہ قرآن تو اور کچھ نہیں، بس عالمین کے لیے ایک یاد دہانی ہے، ایک نصیحت، جس نے ماننا ہے مانے، جس نے نہیں ماننا نہ مانے۔ یہ قرآن کی دوسری آیات، ان ھذہ تذکرہ، یقیناً یہ تو ایک یاد دہانی ہے، فمن شاء ذکر، جس کا جی چاہے اس کو یاد کر لے، اس نصیحت کو لے لے، جس کا جی چاہے وہ نہ کرے۔ یہ تو عالمین کے لیے بس نصیحت ہے، اور یقیناً کچھ مدت کے بعد، تھوڑا ٹائم گزرنے دو، جو اس کی خبر ہے اس کا تمہیں علم ہو جائے۔ میری بات نہ مانو، کچھ عرصے کے بعد جو اس میں خبر دی گئی ہے اس کا علم تمہیں ہو جائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔